بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ فیکٹ فوکس کی طرف سے احمد نورانی فیکٹ فوکس کے انہوں نے رپورٹ کی ہے خبر، اور وہ آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کے متعلق، ان کی وائف کے متعلق، ان کی بہو کے متعلق، اور ان کے جو ایسٹس کے ڈیکلریشن تھے، ان کے جو انکم ٹیکس اور ویلتھ ٹیکس جو ان کی ویلتھ سٹیٹمنٹ تھی، اس کی بیس کے اوپر انہوں نے ایک خبر دی جو ظاہر ہے بہت بڑی خبر تھی۔ اور آلدو جو احمد نورانی صاحب کی جو خبر تھی وہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ظاہر ریفلیکٹ نہیں ہوئی، اور اس کے ظاہر ہے جو بھی ہے آبویس ریزنز ہیں پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے۔ لیکن احمد نورانی کی سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر کافی زیادہ مطلب ہے کہ شیئر ہوئی، اور فیکٹ فوکس کا جو پیج تھا وہ بھی سسپینڈ ہوا، اور اس کی سسپینشن کے بعد دوبارہ میرا خیال ہے وہ ریوائو بھی ہو گیا، اس کا اردو ترجمہ بھی آ گیا۔ اس میں انہوں نے جو باتیں کی وہ ایک طرف، لیکن وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جی اس کے اوپر جنرل باجوہ صاحب کا کیا ویو پوائنٹ ہے، ظاہر ہے اس کے متعلق بھی ظاہر ہے ایک سوال ہے، اور ظاہر ہے کہ لوگوں کی خواہش ہے کہ جی پتہ لگے کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کا کیا ویو پوائنٹ ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک تو میں بات پہلے احمد نورانی کی جو خبر تھی اس کے متعلق بات کروں گا، اور اس کے بعد میں آپ سے یہ بات شیئر کروں گا کہ میری کچھ آرمی چیف کے قریبی ذرائع سے بات ہوئی، تو انہوں نے کیا کہا کہ آرمی چیف کا اس کے اوپر کیا ویو پوائنٹ ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اور اس سے پہلے یہ بھی ایک اس کا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، کل انہوں نے اس جو فیکٹ فوکس کی جو خبر ہے جو کہ کسی مین اسٹریم میڈیا کے اوپر نہیں چلی، کہیں پہ بھی یہ چھپی نہیں، تو اس کے اوپر انہوں نے نوٹس لیا، اور نوٹس اس بات کے اوپر لیا کہ وہ جو انکم ٹیکس اور ویلتھ ٹیکس کی جو ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں جناب باجوہ صاحب کی، ان کی وائف کی، ان کی جو بہو ہیں، ان کی وہ ویلتھ سٹیٹمنٹس کیسے لیک ہوئیں، کس طریقے سے وہ احمد نورانی صاحب تک پہنچ گئیں، یہ اس کے اوپر ٹوٹل جو فوکس ہے انویسٹیگیشن کا یہ ہے۔ اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ ودن 24 آورز یہ پتہ لگایا جائے کہ کہاں سے یہ لیک ہوئیں، اور پھر جو بھی رسپانسبل ہے اس کو ظاہر ہے اس کو پینلائز کیا جائے۔ تو اب اس بات سے جو بات اسحاق ڈار صاحب نے کی، اس بات سے ایک بات طے ہو گئی کہ احمد نورانی نے جو ٹیکس ریٹرنز وہاں پہ شیئر کی، یا جو ٹیکس جو ویلتھ سٹیٹمنٹ جو انہوں نے شیئر کی اپنی سٹوری میں، جو جناب باجوہ صاحب کے متعلق، ان کی وائف اور ان کی بہو کے متعلق، ان کی فیملی کے متعلق، تو وہ مطلب ہے کہ ان کی اوتھینٹسٹی ہے کہ وہ ٹھیک تھیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جو اس میں جو باقی ڈیٹیلز ہیں یا ان کا یہ جو کہنا فرض کریں کہ اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ جی انہوں نے ایک ڈکلیئر کیا ہوا، یا جو ایک اسسمنٹ ہے احمد نورانی صاحب کی کہ اس جگہ کی ویلیو کیا ہے، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، بحث ہو سکتی ہے۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب کا جو بیان تھا یا جو انہوں نے نوٹس لیا، اس سے ایک بات طے ہو گئی کہ یہ جو ریٹرنز تھیں، یہ ریٹرنز جو ہیں یہ جینون تھیں، جو جس بھی لحاظ سے ایف پی آر کی وہاں پہ لیک ہوئیں۔ اور یہ ایک الگ کویشچن ہے، لوگ بہت سے کہتے ہیں کہ جی یہ جو انکم ٹیکس ریٹرنز ہیں یہ کیسے لیک ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ کہ جی کیا کسی بھی افسر کی یا کسی بھی شخص کی اس طرح کی جو انکم ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ لیک ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، کیا یہ غیر قانونی کام ہے یا یہ قانونی ہے۔ اس کے لحاظ سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں صرف ایک جو ہمارے ایم این ایز ہوتے ہیں اور ایم پی ایز ہوتے ہیں، ان کے جو انکم ٹیکس کے جو گوشوارے ہوتے ہیں، انہی کی بیسس کے اوپر وہ ایک اپنا گوشوارہ دیتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہر سال اپنے ایسیٹس اور لائبلٹیز کے بارے میں، اور وہ ہر سال ڈکلیئر ہوتا ہے۔ تو اس حد تک تو ہماری ایک ڈیکلریشن وہ پبلک ہوتی ہے، یعنی کہ عوام جو ہے وہ اپنے ایم این ایز کے بارے میں، اپنے ایم پی ایز کے بارے میں، اپنے وزیر اعظم کے بارے میں، چیف منسٹرز کے بارے میں، وزراء کے بارے میں، تو یہ ڈیٹیلز ان کو یہ اویلیبل ہوتی ہیں، اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ان کی ڈیٹیلز دے سکتے ہیں۔ لیکن سرکاری افسران کے بارے میں یہ آپ انفارمیشن نہیں لے سکتے، ان کو، یا ججز کے بارے میں یہ آپ انفارمیشن نہیں لے سکتے، ان کو اسی قسم کی مطلب ہے کہ اس لحاظ سے ایک لیگل کور حاصل ہے جیسے عام کسی شہری کو یہ ہے کہ جی ان کی جو ویلتھ سٹیٹمنٹس ہیں یا ان کے جو انکم ٹیکس ریٹرنز ہیں ان کو سیکرٹ رہنا چاہیے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جرنلزم میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا میں وہ یہ ہے کہ جی اس قسم کی جو چیزیں ہیں، اگر جو کوئی پبلک آفس ہولڈر ہو یا کوئی بڑا سرکاری افسر ہو اور یا کوئی اہم عہدے پہ ہو، تو یہ ایک میڈیا کے اوپر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جی وہ اس قسم کی انفارمیشن وہ سامنے لے کے آئیں۔ تو اس لحاظ سے
قانونی، اور اس میں ظاہر ہے ایک بات جو دیکھی جاتی ہے وہ ایک پبلک انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے. مطلب میں میڈیا کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، میں جرنلزم کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، اور اس کو یہ الگ بات ہے کہ اس کے اوپر کویشچن کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر آپ قانونی کارروائی کر سکتے ہیں اس میڈیا پرسن کے اگینسٹ یا میڈیا ہاؤس کے اگینسٹ جو اس قسم کی خبر دے. لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں نہ ہوں. پبلک انٹرسٹ میں مطلب ہے کہ آپ بہت سی چیزیں کرتے ہیں. اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو احمد نورانی کی، جب آپ میں نے ان کا وی لاگ، ان کی ظاہر خبر ظاہر شروع میں بلاک ہو گئی، اردو کا ایک ورژن تھا وہ، اس کو میں نے گو تھرو کیا، لیکن ان کا پھر میں نے ایک وی لاگ بھی اسی ایشو کے اوپر دیکھا. تو ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ احمد نورانی، میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، احمد نورانی نے جو ریفلیکٹ کیا وہ اس نے ریفلیکٹ کیا جو ان کی انکم ٹیکس کے جو کاغذات ہیں اس کے اوپر جو چیزیں موجود تھیں اس کے لحاظ سے انہوں نے کچھ چیزیں سامنے لے کے آئے اور پھر کچھ کویشچن ریز کیے. لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں کہیں پہ یہ الزام نہیں لگایا کہ یہ کرپشن کی گئی ہے، یعنی ایک ہوتا ہے نا ڈائریکٹ آپ الزام لگاتے ہیں کہ یہ کرپشن کی گئی ہے یا یہ کہیں سے پیسہ لیا گیا غلط طریقے سے یا اس قسم کی بات. سوال اٹھائے گئے ہیں، اور سوال ویسے میں آپ بتاؤں کہ اس لحاظ سے جب اتنے ایک بڑے شخص کے بارے میں، اتنے اہم عہدے پہ جو اہم شخص ہو، اس کے بارے میں جب ظاہر اس قسم کی ڈیٹیلز آتی ہیں تو کویشچنز ریز ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ اس کا ایک جواب بھی آنا چاہیے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ میرے تو آلدو جناب باجوہ صاحب کے جو کلوز سورسز ہیں ان سے میری بات ہوئی، چونکہ اب یہ مسئلہ ڈسکس ہوگا اور سوشل میڈیا پہ تو بہت ڈسکس ہو رہا ہے، اور تھوڑا تھوڑا یہ جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے جو انہوں نے نوٹس لیا، اس کی وجہ سے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی ہلکی ہلکی اس پہ ڈسکشن اس کو ریفر کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ ایک ظاہرہ باضابطہ جواب آنا چاہیے آرمی چیف کی طرف سے اور ان کی طرف سے کہ جی، تاکہ اگر ایک بھی جو سوالات جو ان کی اپنی جائیداد جو انہوں نے خود ڈکلیئر کی، انہوں نے، ان کی وائف نے، ان کی بہو نے یا ان کے فیملی نے جو ڈکلیئر کی، اس کے بارے میں اگر لوگوں کی کویشچنز ریز ہوتے ہیں تو وہ تاکہ جوابات مل سکیں. یہ میرا خیال ہے یہ بہتر ہوگا، تاکہ کیونکہ بہت دفعہ آپ ایک بات سنتے ہیں، آپ انفلوئنس ہوتے ہیں، دوسرا جب ویو آتا ہے تو وہ بالکل ایک ڈفرینٹ ویو ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ فیصلہ لوگ کرتے ہیں کہ جی کیا. لیکن پرائمریلی میں آپ کو بتا دوں، اس چیز کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، میں ہمیشہ ایک بات کا قائل رہا اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت کہتا بھی رہا کہ ایف بی آر جو ہے نا، ہمارا ایف بی آر، اس کو ہمیں اسٹرینتھن کرنا چاہیے. اور یہ جو کام نیب شیب جو کام ہے نا، یہ سارا جعلی کام ہوتا ہے. اگر ہمارا ایف بی آر ٹیکس کا ادارہ ہمارا اچھا ہو جائے تو میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے جو معاملات ہیں نا ہمارے پاکستان میں، یہ سارے کے سارے سدھر جائیں گے. یہ بے نامی جائیدادیں ہوتی ہیں اربوں کی، کھربوں کی، کبھی کس کے نام کروا دی، کس کے نام کروا دی، اور ہمارے یہاں ٹیکس جمع نہیں ہوتا. وہ اسی لیے نہیں ہوتا. پھر یہ منی لانڈرنگ کے جو الزامات لگتے ہیں سیاستدانوں کے اوپر، سارا کچھ. اگر ہمارا ایف بی آر ٹھیک ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ یہ ٹیکس ریٹرنز ہیں جو دی گئی ہیں، میں اب جنرل باجوہ صاحب کی بات کر رہا ہوں، ان کی فیملی کی طرف سے، اس میں اگر کسی قسم کے معاملات ہیں، خرابی ہے، تو یہ ذمہ داری بنتی ہے یہ ایف بی آر کی کہ وہ سوالات اٹھائیں، اس کے جواب دیں، اور جہاں پہ وہ مطمئن نہ ہوں تو جس طریقے سے ہمارا ٹیکس کے لاز کہتے ہیں اس لحاظ سے پینلٹیز ہیں، سب کچھ ہے وہ، اور اس طرح سے چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جی کہاں سے ظاہر ہے پوچھا جاتا ہے کہ یہ سورس کہاں سے ہے، کس طرح کا ہے. تو اس کے اوپر ہے رہنی آؤ جو ویو پوائنٹ مجھے جنرل باجوہ صاحب کو بتایا گیا وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. پہلے بریفلی جو بات احمد نورانی صاحب نے بتائی وہ یہ تھی کہ جی جب سے وہ آرمی چیف بنے تو اس سے تھوڑا عرصہ پہلے ہی، بالکل میرا خیال ہے کہ ان کے آرمی چیف بننے سے کچھ عرصہ پہلے ان کی وائف پہلی دفعہ انہوں نے ٹیکس کی، وہ مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کیا انکم ٹیکس کے ساتھ، انہوں نے ٹیکس ریٹرن دینا شروع کی. اور ان کے بقول جو ٹیکس ریٹرنز جو انہوں نے کہ جی پہلے 2016 کی ٹیکس ریٹرن دی، پھر 17 کی دی، پھر 18 کی دی، اور اس طرح دیتے. تو آہستہ آہستہ ود ایوری پاسنگ ایئر ان کے جو ایسٹس ہیں وہ بڑھتے گئے. اور یہ ہے کہ جی پلاٹس اس میں مختلف قسم کے ڈی ایچ ایز میں پلاٹس تھے، پھر کمرشل پلاٹ آ گیا، پھر ایک اور کمرشل پلاٹ آ گیا، پھر کمرشل پلازا آ گیا، پھر ایک کمرشل پلازا شاید بیچا گیا، اور پھر اور لاہور میں، کراچی میں اس سے پھر جو اور جائیدادیں خریدی گئی اس طرح کا. پھر ایک فورن کرنسی اکاؤنٹ کی بات کی گئی کہ جی کچھ ایک چیز کوئی ایک ایسٹ بیچا، پھر فورن کرنسی میں وہ اکاؤنٹ کھول لیا گیا اور اس میں ڈالرز میں شاید ظاہر اکاؤنٹ کھولا گیا، اس طرح کی بات. اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ جی
اسلام آباد کی جو ایک ہے پرائیویٹ وہ اسکیم ہے گلبرگ گرینز، اس میں انہوں نے 2020 میں 10 کنال کے 2 پلاٹ لے لیے، اور اکارڈنگ ٹو احمد دورانی وہ 5 کروڑ کے انہوں نے ڈکلیئر کیے، شاید ایک پلاٹ 5 کروڑ کا شاید ڈکلیئر کیا، جو کہ اصل اس کی پرائس بہت زیادہ تھی، ان کے بقول شاید 15 کروڑ تھی، اس طرح کی بات وہ کر رہے تھے، یعنی کہ انڈر ڈیکلیریشن کی بات یہ کر رہے ہیں۔ اچھا پھر یہ کہ جی کیا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ سارا اس سب سے جو ایک چیز کویشچن یہی والا ریز ہوتا ہے کہ جب انہوں نے یہ بتایا کہ جی اب سوال ایک عام آپ کے انسان کے شخص میں ہوتا ہے کہ ذہن میں آتا ہے کہ 2016 میں ایک شخص نے اگر اپنا ڈیکلیریشن دیا تو، اور اس میں اگر وہ کچھ نہیں تھا، تو 2017 میں 18 میں یا آگے وہ کیسے اس میں اضافہ ہوتا گیا، یہ اگر آپ سٹوری وہ پڑھیں تو اس میں یہ ایک ریفلیکشن آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر بات کی ان کی بہو کی بات کی کہ ان کی جب بیٹے کی شادی ہوئی 2 نومبر 2018، اس سے کچھ عرصہ پہلے جو ان کی بہو تھی ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کے جو والد ہیں وہ صابر حمید مٹھو صاحب کوئی ہیں لاہور میں، ان کے شاید دوست ہیں پرانے، ان کے باجوہ صاحب کے، ان کے متعلق یہ کہ جی مٹھو صاحب نے جو ہے کہ جی ان کی ان کے ساتھ دوستی تھی، اس نے کوئی لنک ایز سچ دوستی تو تھی، لیکن اس نے کوئی ایسا الزام نہیں لگایا، لیکن اس نے یہ کویشچن ریز کیا کہ جی جب سے مطلب ہے کہ کچھ عرصہ پہلے سے اتنا بڑے بزنس مین شاید وہ نہیں تھے، ان کے بقول کوئی بہت زیادہ ٹیکس وہ نہیں دیتے تھے، ان کی وائف کے کتنے وہ ٹیکس ریٹرن نہیں دیتی تھیں، لیکن یہ پچھلے کوئی 6-7 سالوں میں ان کی جو ویلتھ کی ویلیو ہے یہ بہت بڑھنا شروع ہو گئی، اور یہ ہے کہ جی انہوں نے مختلف جگہوں پہ اوپر جائیدادیں لی، اور پھر جہاں پہ ڈی ایچ اے بننا تھا اس سے پہلے وہاں پہ زمینیں لیتے تھے اور پھر وہ ڈی ایچ اے کو بیچتے تھے، اس قسم کی بات کی۔ اور یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اچھے بزنس مین ہیں، یہ بھی اس کا احمد دورانی نے اپنے ویلاگ میں کہا کہ وہ اچھے بزنس مین ہیں، لیکن وہ ارب پتی یعنی کہ اتنے بڑے بزنس مین نہیں تھے، وہ یہ ان کا یہ کویشچن تھا۔ اور پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ جی جب شادی جب ان کی بیٹی کی جناب باجوہ صاحب کے بیٹے سے ہوئی تو اس سے 9 دن پہلے انہوں نے مطلب ہے کہ مختلف جائیدادیں جو ہیں وہ ان کی بیٹی کے نام، وہی جو ہے جنرل باجوہ صاحب کی بہو کے نام بہت سی جائیدادیں لگ گئیں، اس میں ڈی ایچ اے کی پراپرٹیز تھیں، کوئی 8 پلاٹس کی وہ بات کر رہے ہیں، جو انہوں نے ان کے ویلاگ میں نے سنا کہ اس میں 8 پلاٹس تھے، اور یہ وہ کہتے ہیں سارا کچھ ان کے ریٹرنز میں ریفلیکٹڈ ہے۔ اور پھر یہی والی بات کہ جی انہوں نے یہ کویشچن کیا کہ جو ڈی ایچ اے کے پلاٹس ہیں یہ انہوں نے اپنی دوسری جو ان کی بیٹیاں یا جو اپنی اولاد تھی مٹھو صاحب کی، تو ان کے نام کیوں نہیں کروائے، ان کی جو دوسری بہنیں تھیں ان کے نام یہ ڈی ایچ اے والے پلاٹ کیوں نہیں کروائے۔ لیکن ساتھ ہی پھر یہ بھی میں نے ویسے دیکھا کہ نورانی صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پھر انہوں نے مٹھو صاحب نے اپنے 6 سال اور 7 سال کی جو چھوٹے بچے تھے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، 18 سال سے اوپر نہیں تھے، ان کے نام بھی پلاٹ کروائے، لیکن سب کو برابر تقسیم کیوں نہیں کیا، اس قسم کا کویشچن انہوں نے ریز کیا۔ اور یہ کہ جی گفٹس کیا وہ گفٹس کیے گئے کہ نہیں کیے، یہ جو ان کے جو والد تھے ان کے جناب باجوہ صاحب کی بہو کے والد، کہ انہوں نے کس طرح سے گفٹ کیا، یہ جو ہے چیز اس کے اوپر کوئی کلیئرٹی نہیں تھی، اور کچھ اس قسم کی بات کہیں مطلب ہے کہ یہ کہا تو نہیں، لیکن یہ کہ جی کہ اس کا تعلق کیا جنرل باجوہ صاحب سے تو نہیں تھا کہ جی ان کی ڈی ایچ اے کی جو پلاٹس جو ان کی بہو کو ملے، مطلب ہے کہ اس کے اوپر عجیب قسم کی جو میں ان کا ویلاگ جو سن رہا تھا اس کے اوپر کچھ کویشچن مارکس تھے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جی پرائمریلی اس قسم کی باتیں تھیں، اور وہ یہی کہ جی اربوں روپے کی، کوئی 10-12 ارب روپے کی بات کی گئی کہ اتنے ایسٹس بن گئے اور اس طرح کی بات۔ اچھا اب یہ ہے کہ دیکھیں ایک بات تو یہ کہ پرائمریلی میں ڈسکشنز کی بات نہیں کر رہا، میں سوالات کی بات نہیں کر رہا، لیکن پرائمریلی بہت سی جو جائیدادوں کی بات کی گئی، اور وہ بات انہوں نے اپنے ٹیکس ریٹرن جو تھے وہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی شیئر کیے۔ اچھا اور اس کو جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا رہا تھا کہ ڈار صاحب یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ ظاہر ہے وہ اوتھینٹک تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے اوتھینٹک ڈاکومنٹ نکل گیا وہاں سے۔ اچھا میں نے پھر اب ظاہر ہے اس کے اوپر میں نے ظاہر ہے یہ ایک ہے کہ جی کسی بھی میڈیا کی ہوتا ہے، اور یہ
خود بھی کہہ رہے تھے، احمد دورانی کی جو خبر میں تھا شاید، کہ انہوں نے DGISPR سے کانٹیکٹ کیا اور کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے تاکہ اس کے اوپر ورژن لیا جائے، اور کہ جی کیا کہتے ہیں جنرل باجوہ اور ان کی فیملی کیا کہتی ہے ان چیزوں کے بارے میں، یا اس اسٹوری کے بارے میں جو فیکٹ فوکس کی خبر تھی۔ اچھا، اس کے اوپر تو حیرانی آؤ، وہ ان کے بقول نورانی صاحب کے بقول کوئی جواب نہیں ملا۔ اچھا، پہلی بات بتا دوں کہ مجھے جو میرے ذرائع ہیں جو وہ یہ بتا رہے تھے کہ جی ایز پر جنرل باجوہ، یہ میرے سورسز کی میں بات کر رہا ہوں جو ان کے قریبی سورسز ہیں، ایک تو وہ خیر یہ کہہ رہے تھے کہ DGISPR کو کوئی اس قسم کی سے اپروچ نہیں کیا گیا تھا، کوئی کویشچن ان کو نہیں بھجوائے گئے تھے۔ اس بات کو اب ظاہر ہے احمد دورانی صاحب نے ظاہر ہے اس کے اوپر وہ کرنا ہے کہ کیا ان کے پاس کوئی ہے اس قسم کا ایویڈنس کہ انہوں نے کوئی کویشچنز بھیجے یا کوئی کیا، کیونکہ جو مجھے بتایا گیا، جو میرے ذرائع ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب باجوہ صاحب کو کہ جی DGISPR سے کسی قسم کا اس قسم کا کوئی کویشچن نہیں ہوا، نہ ان کو اس قسم کا کوئی سوال کیا گیا۔ اچھا، دوسری بات جو اوور آل وہ یہ تھا کہ جتنا بھی دیکھیں یہ جو چیزیں جنرل باجوہ صاحب کا کہنا یہ ہے میرے ذرائع کے مطابق کہ جی جتنی بھی چیزیں جو انکم ٹیکس کے ان کے گوشواروں میں ہیں، ان کی وائف کے گوشواروں میں ہیں، ان کی بہو کے گوشواروں میں، وہ تمام کی تمام چیزیں ڈکلیئرڈ ہیں۔ اچھا، جہاں تک بہو کے سب سے پہلے یہ بات کہ جی جو بہو کی ڈکلیریشن ہے اس کے متعلق تو ظاہر ہے ایک تو یہ بات کہ جنرل باجوہ صاحب کا کہنا یہ ہے میرے ذرائع کے مطابق کہ وہ خود ان کی وائف، ان کی بہو، اور اگر ان کے رشتہ دار کو بھی وہ مٹھو جو بھی ہیں ان کو جو وہ ظاہر ہے خود اپنا رسپانسبل ہے، لیکن اینی ہاؤ یہ تمام لوگ چونکہ یہ ٹیکس پیئی ہیں، یہ ٹیکس کے ریٹرنز دیتے ہیں، یہ ویلتھ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، وہ جواب دہ ہیں FBR کو کہ جی FBR اگر اس کے اوپر جو بھی ان سے اگر کہیں پہ کوئی سمجھتا ہے FBR کہ کوئی ڈسکرپنسی ہے، کوئی غلط چیز ہوئی ہے کسی بھی قسم کی، تو وہ جواب دہ ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے ذرائع کے مطابق جنرل باجوہ کا کہ بھی جتنے بھی ایسٹس، ایک تو اپنی بہو کے بارے میں یہ کہ جی ان کے بارے میں تو ان کو مطلب ہے کہ ظاہر ہے اندازہ بھی نہیں، پتہ بھی نہیں، کیونکہ ان کو جو بھی کچھ ملا ہوگا، ان کی جو بہو ہے اس کو اپنے والد کی طرف سے ملا ہوگا، تو وہ پھر آپ ان کے والد کا کے ریٹرنز چیک کر لیں، ان سے آپ کویشچن کر لیں، ان کی بیٹی کے جو ڈیٹیلز ہیں کہ جی کہاں سے وہ جو ساری ڈیکلریشن ہے کہ جی 2000 یہ جو بھی ان کے پاس ایسٹس آئے کہ جی ان کے والد نے ان کو گفٹ کیے، اور ان کی شاید اور بیٹیاں ہیں، وہ احمد دورانی بتا رہے تھے کہ ان کو بھی خیر نہیں آؤ وہ گئے، لیکن کیا اس کو مٹھو صاحب نے اپنے ویلتھ سٹیٹمنٹس میں، اپنے انکم ٹیکس ریٹرن میں ریفلیکٹ کیا ہے نہیں کیا، کوئی وائلیشن ہے کہ نہیں ہے، ظاہر ہے اس کے اوپر ان کا کویشچن۔ لیکن جو پراپرٹیز جنرل باجوہ کی اپنی ہیں اور جو ان کی اپنی وائف کی ہیں، اس کے متعلق جو ذرائع نے مجھے بتایا وہ یہ ہے کہ ایک پراپرٹی جتنی بھی ہیں اس کا آپ کو سورس بھی ملے گا کہ پراپرٹی کیسے بنی، اور پراپرٹی کب بیچی گئی، کون سی پراپرٹی، اس پراپرٹی کو بیچ کے کب کوئی دوسری پراپرٹی لی گئی، کہاں پہ کون سی انویسٹمنٹ کی گئی، تمام کی تمام ڈیٹیلز ایز پر دا سورس، جو میرا سورس ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کے پاس تمام، اور یہ ڈکلیئرڈ چیزیں ہیں، ظاہر ہے پبلک کے لیے یہ مینٹ نہیں ہے، اس کا مقصد جو کہ پبلک میں آ گئی ہیں، تو یہ ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی FBR ظاہر ہے کے پاس ڈاکومنٹس ہیں، تو جتنی بھی جائیداد ہے ان کے پاس وہ ریفلیکٹڈ ہے، اور جو لوگ انکم ٹیکس ریٹرن دیتے ہیں، ویلتھ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں آپ کو، اور چونکہ میں بھی پچھلے کوئی 25-30 سال سے اپنی انکم ٹیکس اور ویلتھ سٹیٹمنٹ دیتا ہوں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ظاہر ہے آپ کو یہ کوئی چیز اگر آپ خریدتے ہیں تو آپ کے لیے اس کے لیے ریسورسز بھی بتانے ہوتے ہیں کہ آپ کے کون سے ریسورسز، کہاں سے ریسورسز آئے اور آپ نے کون سی چیز خریدی۔ اچھا، اس میں یہ بھی بات ہے کہ جی ایک یہ بھی مجھے بتایا گیا جی کہ جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں کہ جی ان کو ایک تو یہ کہ ان کی فورن پوسٹنگز رہیں کافی، شاید 6-7-8 سال وہ باہر بھی پوسٹڈ رہے، اور وہاں پہ آپ کو بتایا جب سینئر گورنمنٹ آفیسرز جاتے ہیں تو ان کو اچھی وہاں پہ تنخواہیں ملتی ہیں۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ جی یہ بھی بتایا گیا مجھے کہ جی ان کے والد، ظاہر ہے ان کو والد کی طرف سے بھی، اپنے پیرنٹس کی طرف سے بھی ظاہر ہے ان کی طرف سے بھی کچھ جائیداد ملی، اور ان کے والد ایک شاید کوئی کرنل تھے جو شاید جو 60s میں شاید ریٹائر ہوئے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ جی یہ جو دو چیزیں، اور پھر یہ کہ جو بھی چیزیں ہیں وہ ایک چیز
وہ ریفلیکٹڈ ہے ان کے انکم ٹیکس میں، اور جو چیزیں وہی والی بات جیسے میں بتا رہا ہوں کہ جتنی بھی جائیدادیں ہیں ان کی، اور بہت سی چیزیں، ایک اور یہ بات کہ جس طرح بہت جنرلی ہوتا ہے کہ آپ کی اگر کوئی جائیداد ہوتی ہے آپ کے تو آپ اپنی وائف کے نام کرتے ہیں، آپ اپنی وائف کے نام بھی اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں. ایک تو اپنے ان کا اپنا یہ کہ جی ان کے اپنے ریسورسز کیسے رہے، انہوں نے کتنا پیسہ کمایا، کہاں کہاں انویسٹ کیا، یہ ڈیٹیل آپ کو ان کی ریٹرنز میں مل جائے گی. اور پھر یہ والی بھی چیز کہ ان کی جو فادر کی طرف سے، ان کے پیرنٹس کی طرف سے انہوں نے کیا انہیرٹ کیا. اور پھر یہ بات بھی کہ جی ان کی جو وائف ہیں وہ بھی، انہوں نے بھی اپنے والد کی طرف سے کیا کچھ لیا. اور ان کے والد جو ہیں وہ وہ میجر جنرل تھے، وہ ایک ریٹائرڈ میجر جنرل ہیں اس وقت. تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ آپ جو میرے سورس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے کہ یہ سب کی سب جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے، اور اس کے اوپر ایف بی آر جو ہے از دا کمپیٹنٹ اتھارٹی. اور ادروائز اگر کوئی اس چیز کو اگر چیلنج بھی کرنا چاہتا ہے، کورٹ آف لاء میں بھی لے کے جانا چاہتا ہے، وہ لے کے جا سکتا ہے. اور لیکن ایک چیز اور انہوں نے مجھے بتائی، وہ جو میرا سورس تھا، کہ آپ جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں 3 چیزیں پروفیشن میں، جب ظاہر ہے فوج میں لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو بہت بڑی برائیاں ہوتی ہیں، ویسے 2-3 میں آپ بتاؤں. ایک یہ کہ کیا کبھی انہوں نے شراب، جس طرح ہوتا ہے کہ جی لوگ پینے پلانا کرتے ہیں، ایک ریپیوٹ ہوتی ہے، کبھی انہوں نے کہ جی اس قسم کا کام نہیں کیا میرے ذرائع کے مطابق. دوسری بات یہ خواتین کے متعلق آپ کو بتایا ہے کہ جو شراب کے ساتھ یہ جو شباب کا مسئلہ ہے کہ جی اس قسم کی ان کی کبھی ریپیوٹ نہیں رہی. اور تیسرا کہ فوج کے اندر کے وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ کسی سے آپ پوچھتے ہیں میرے سورس کے مطابق، کہ کسی سے پوچھیں کہ کبھی انہوں نے اپنے پورے کیریئر میں ان کے اوپر کبھی کوئی ایک دھیلے کی کرپشن کا الزام لگا، اس طرح کی بات. اب یہ جائیداد ساری بنی، لیکن ایک چونکہ دیکھیں ہم جب آپ لوگوں کے بارے میں نہ جانتے ہوں، بیک گراؤنڈز نہ جانتے ہوں، اور بہت سی چیزیں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے بہت جو جائیدادیں بنائی ہوتی ہیں ان کی، اور اگر فرض کریں کہ جو جائیدادیں بنائی جاتی ہیں لوگوں کی، اگر ان کے ویلڈ سورسز ہیں اور اس کے لحاظ سے ڈیکلریشنز ہیں، تو اس کے اوپر یہ ہے کہ پھر ظاہر ہے چونکہ ایک طرف فیکٹ فوکس کی طرف سے ایک چیز آ گئی، تو یہ جواب جب تک میں تو اپنے ظاہر ہے ہماری ایک بینگ اے جرنلسٹ آپ کی ایک ایفرٹ ہوتی ہے کہ آپ دوسرا ویو بھی لے لیں، لیکن یہ فل فلیج یہ جو چیز ہے جب تک میرا خیال ہے کہ فارملی اس طرف سے جواب نہیں آتا تو یہ چیز شاید یہ باتیں ہوتی رہیں گی، یہ مسئلہ سیٹل نہیں ہوگا. اچھا ایک اور بات میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ ایک فیکٹ ہے کہ پچھلے 5-6 سالوں میں، یہ جو پچھلے 5-6 سال گزرے ہیں، اور خاص طور کے اوپر شاید 2017 18 19 20 21 یہ جو عمران خان صاحب کے جو 2-3 سال تھے، انہوں نے جو ایمنسٹیز دی تھیں بہت سی، اس دوران میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان میں یہ جو ریئل اسٹیٹ ہے، زمینوں کا جو کاروبار ہے، یہ جن لوگوں کی جائیدادیں ہیں، اس میں بہت بڑا اضافہ ہوا ہے. اس میں قیمتیں بہت بڑی ہیں، مطلب ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ کی قیمتیں بہت بڑی ہیں، اور لوگوں نے جو لوگ پیسہ انویسٹ کرتے رہے ہیں پلاٹس کے اوپر فرض کریں اس طرح، تو انہوں نے بہت ملٹی پلائی کیا ہے انہوں کا پیسہ. لیکن جس نے بھی کیا ہے، جو بھی کیا ہے، وہ پابند ہے کہ ایک تو ڈکلیئر کرے اس کو انکم ٹیکس اپنے ویلتھ اسٹیٹمنٹس میں، اور پھر ان ڈکلیریشنز میں اگر کوئی معاملہ خراب ہے تو اس کے اوپر ان کی جواب دہی ہونی چاہیے ایف بی آر کی. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ایف بی آر ہمارا انڈیپینڈنٹ انفارچونیٹلی کبھی نہیں رہا. ہمیں اس ادارے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ادارہ مضبوط ہو تو ہر ایک کو، بے شک وہ جرنیل ہو، جج ہو، جرنلسٹ ہو، سیاستدان ہو، وزیر اعظم ہو، کوئی بھی کسی بھی عہدے پہ اوپر کوئی بیٹھا ہو، تاکہ اگر کوئی مسئلہ جائیداد کے بارے میں ہے، ان کی ڈیکلریشن کے بارے میں ہے، ٹیکس کے بارے میں ہے، تو اس کے اوپر تاکہ ان کی اتھارٹی ہو اور وہ ان کو پوچھ کے، اور اگر جہاں پہ کوئی لیپس ہیں، جہاں پہ کوئی شارٹ کمنگز ہیں، جہاں پہ کوئی ڈسکرپنسی ہے، اور جہاں پہ کوئی وائلیشن ہے، تو وہاں پہ اس کو پینلائز کر کے، تو جس طرح ہوتا ہے کہ جی آپ ٹیکس لیتے ہیں، آپ ٹیکس کی فائن لیتے ہیں، یہ سب کچھ، تو یہ سارا کچھ ہونا چاہیے جو کہ بہت ضروری ہے.
اور اس کے لیے میں صرف اسحاق ڈار صاحب سے یہ ڈیمانڈ کروں گا، میرا مطالبہ ہے ان سے بلکہ ہر گورنمنٹ سے، کہ جی آپ یہ نوٹس لے لیا ٹھیک ہے، ایک اس لحاظ سے کہ جی ایک ایسی چیز جو پبلک ڈومین میں نہیں جانی چاہیے تھی کیسے لیک ہوئی، یہ ایک الگ چیز ہے آپ نے کر دی، لیکن ایف بی آر کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کو ریفارم کرنے کے لیے ہمیں بہت ضرورت ہے، اس سے بہت سی ہماری خرابیاں دور ہوں گی، اور پاکستان میں ٹیکس کلیکشن بہت بڑھ جائے گی۔ پاکستان میں اگر ہم ایف بی آر کو ٹھیک کریں تو ابھی تو بہت لمیٹڈ لوگ اور جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں بزنس میں بڑا کم ٹیکس دیتے ہیں، لیکن اگر ہم اس چیز کو بڑھا دیں اور اپنے اس ایف بی آر کو بہتر کر دیں تو میں آپ کو بتا دوں پاکستان میں بہت زیادہ ٹیکس جمع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔